علامہ اقبال کی شورہ آفاق نظم شکوہ۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ دوستو، آج میں آپ کو علامہ اقبال کی مشہور نظم شکوہ کے بارے میں بتاؤں گا، جو انہوں نے 11 اپریل 1911 کو انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھی تھی۔ علامہ اقبال نے یہ نظم خلاف معمول تحت اللفظ میں پڑھی تھی، مگر انداز بڑا دلاویز تھا۔ اس نظم کی جو کاپی اقبال اپنے قلم سے لکھ کر لائے تھے، اس کے لیے متعدد لوگوں نے رقم پیش کی اور نواب ذوالفقار خان نے 100 روپے کی پیشکش کی اور رقم ادا کر کے اصل کاپی انجمن پنجاب کو دے دی۔ شکوہ اقبال کے دل کی آواز تھی، اس لیے اس کا مؤثر ہونا یقینی تھا۔ اس سے مسلمانوں کے دل تڑپ اٹھے اور انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ مسلمان کے حوصلہ شکن زوال کے اسباب کیا ہیں۔ یہ نظم دراصل مسلمانوں کے بے عملی، مذہب سے غفلت اور بیزاری پر طنز ہے۔ بانگ درا میں اشاعت سے پہلے یہ نظم مختلف رسالوں مثلاً مخزن، تمدن اور ادیب میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہوا۔ اس نظم کا نام شکوہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ موضوع کے اعتبار سے شکوہ بارگاہ الہی میں علامہ اقبال یا دور حاضر کے مسلمانوں کی ایک فریاد ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہم تیرے نام لیوا ہونے کے باوجود دنیا میں ذلیل و خوار ہیں۔ علامہ اقبال کے اپنے الفاظ میں وہی بات جو لوگوں کے دلوں میں تھی ظاہر کر دی گئی۔ شکوہ کے پہلے 2 بندوں میں شکوہ کرنے کی وجہ بیان کی گئی ہے، اور یہ مسلمانوں کی موجودہ بدحالی اور پستی پر اقبال کا رد عمل ہے۔ اس موقع پر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے خدائے بزرگ و برتر، ارباب وفا کا شکوہ بھی سن لے۔ شکوہ کا دوسرا حصہ 11 بندوں پر مشتمل ہے۔ تیسرے بند سے نظم کے اصل موضوع پر اظہار خیال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس حصے کا آغاز اس مصرعے سے ہوتا ہے: تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات کریم۔ 13ویں بند تک علامہ اقبال نے امت مسلمہ کے کارناموں کا تذکرہ کیا ہے، دنیا میں مسلمانوں کی حیثیت اور اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ سب سے پہلے دنیا کی حالت اور تاریخ کا پس منظر پیش کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یوں تو خدا کی ذات ازل سے موجود تھی اور بڑی بڑی قومیں مثلاً سلجوق، تورانی، ساسانی، یونانی، یہودی، نصرانی آباد تھیں، لیکن توحید کا وہ تصور جو تمام اقوام کے لیے نیا تھا، اس کی اشاعت اور تبلیغ کے سلسلے میں جو کام امت مسلمہ نے کر دکھایا، وہ کسی سے بھی ممکن نہ تھا۔ یہاں اقبال مسلمانان قوم کا ترجمان بن کر دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے بیمار اور جاہل امتوں اور مریض قوموں کے سامنے وہ علاج پیش کیا جو نقطۂ توحید میں ہے۔ بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی، تورانی بھی، اہل چین میں، ایران میں ایرانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی۔ پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟ بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے؟ اقبال بتاتے ہیں کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کو ہی صرف یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو دنیا کے دور دراز علاقوں میں پہنچایا۔ نظم کے اس حصے میں اقبال نے تاریخ اسلام کے جن دوروں اور واقعات کو مثال بنایا ہے، اس کی مختصر وضاحت یوں ہے: دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کا اشارہ سلطنت عثمانیہ کی طرف ہے، جو مسلمانوں کی سلطنت یونان، بلغاریہ، البانیہ، ہنگری اور آسٹریا تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسپین میں بھی مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اس طرح افریقہ کے تپتے ہوئے علاقے، لیبیا، تیونس، مراکش اور الجزائر وغیرہ میں بھی مسلم سلطنتیں تھیں۔ تھے ہم ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ 7ویں بند میں بت فروشی اور بت شکنی کی تلمی اس حوالے سے ہے جب محمود غزنوی نے سومناتھ پر حملہ کیا۔ بحر ظلمات سے مراد رقیہ نو سے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے سے
اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب ایک مسلمان مجاہد عقبہ بن نافع نے افریقہ کے آخری سرے تک پہنچ کر گھوڑا بحر اوقیانوس میں ڈال دیا تھا۔ نظم کے اگلے حصے میں اقبال نے امت مسلمہ کے درخشاں ماضی کی جھلکیاں دکھاتے ہوئے نظم کا رخ مسلمانوں کی موجودہ حالت کی طرف موڑ دیا ہے۔ اقبال شکوہ کرتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان جگہ جگہ غیر مسلموں کے مقابلے میں حقیر، ذلیل اور رسوا ہیں۔ نظم کے اس حصے میں صحیح معنوں میں گلے شکوے کا رنگ پایا جاتا ہے۔ اقبال نے مسلمانوں کی بے بسی و بے چارگی کا واسطہ دے کر خدا سے پوچھا ہے کہ توحید کا نام لینے والوں پر پہلے جیسا لطف و کرم کیوں نہیں؟ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہ گار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست مائے پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانے پہ، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ۔ 20ویں بند کے آغاز میں اس حالت ضبو کا سبب دریافت کرتے ہیں۔ مسلمان آج بھی اللہ کے نام لیوا ہیں، آج بھی ان کے دلوں میں اسلام کے لیے ایک زبردست جوش و جذبہ اور کیفیت عشق موجود ہے۔ اس کے باوجود اقبال کہتے ہیں قوم عنایات خداوندی سے محروم ہے۔ آگے چل کر اقبال کا لہجہ ذرا تلخ ہو جاتا ہے اور محبوب حقیقی کے سامنے فریاد کی زبان کھولتے ہیں۔ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہرجائی ہے۔ سر فارا پہ کیا دین کو کامل تو نے سے مراد ہے کہ اے خدا تو نے دین اسلام کو فارا کی چوٹی پہ مکمل کر دیا۔ سر فارا پہ کیا دین کو کامل تو نے، ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے۔ نظم کے اس حصے میں اقبال کا روئے سخن خاص طور پر ہندی مسلمانوں کی طرف ہے اور یہی بات اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ یوں تو مسلمان دنیا کے ہر گوشے میں بدحال، مایوس اور بیچارگی کا شکار ہیں۔ چونکہ اقبال ہندوستان میں رہتے ہیں اس لیے یہیں کے مسائل سے انہیں سابقہ پڑتا ہے۔ علامہ اقبال کی خواہش تھی کہ ہندوستان کے سارے مسلمان حقیقی معنوں میں مسلمان ہو جائیں تو ساری دنیا میں ان کا کوئی ثانی نہ رہے۔ جبین نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے۔ نظم کے آخری حصے میں شاعر کی یہ آرزو ایک دعا کی شکل میں ڈھل جاتی ہے اور دعا کا یہ سلسلہ نظم کے آخری شعر تک چلتا ہے۔ امت مسلمہ کو درپیش مسائل و مشکلات کے حل کے لیے اقبال دعا گو ہیں۔ امت مرحوم کی ترکیب بہت معنی خیز ہے۔ مراد یہ ہے کہ مسلمان بحیثیت ایک زندہ قوم ختم ہو کر مردہ ہو چکی ہے، لیکن اقبال کی خواہش ہے کہ دور حاضر کے مسلمان پھر سے جوش و جذبے سے لبریز ہو جائیں اور کوہ طور پر پہلے کی طرح تجلیاں نازل ہوں۔ مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، مور پہ مایا کو حمدو سلیماں کر دے۔ اقبال نے نظم کے آخری حصے میں یہ دعا ضرور کی ہے کہ مسلمانوں کا مستقبل روشن اور خوش آئندہ ہو، کیونکہ وہ ایک ایسا پرآشوب دور تھا کہ مستقبل کے بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ شکوہ دراصل اس حصے میں ختم ہو جاتا ہے اور باقی 3 بند قوم کی پستی پر شاعر کی اپنی طبیعت کا الجھاؤ، جذبات، قوم سے ناراضی، نفرت اور بے اعتنائی کا آئینہ ہے۔ شاعر مایوس ہے اور بے قرار ہو کر پکار اٹھا، لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں۔ مایوسی کا ایک اور انداز کچھ یوں ہے کہ اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہو وہ لالے ہی نہیں۔ آگے چل کر اقبال مایوسی کے عالم میں کہتے ہیں کہ مجھ سے دین کی جو خدمت ہو سکتی ہے اس کو بجا لانے کے لیے میں کوشاں ہوں، اگرچہ میں تنہا ہوں اور کوئی شخص میری آواز پر کان نہیں دھرتا، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی۔ اس حصے میں اقبال نے صراحت سے یہ بات بیان کر دی ہے کہ میں اگرچہ عجمی طریقے پر شعر کہتا ہوں، ایرانی شاعر کی روایت کا پابند ہوں، ہندی الاصل ہوں، لیکن ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی روح سے واقف ہوں، اور اگر مسلمان میرے کلام کا باغور مطالعہ کریں تو انہیں عجمی روایات کے پردے سے اسلام کے مطالب دقیق جھانکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ حصہ اور نظم شکوہ اس معنی افروز شعر پر ختم ہو جاتی ہے۔ عجمی خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا،
لے تو حجازی ہے میری۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور علامہ اقبال کی یہ نظم آپ کے لیے ایک نئی روشنی لے کر آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ تمام حضرات سے اب اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔